اسی طرح فن رجال ایک فن ہے علم کا جو راویوں کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک روایت ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں آدمی کو کہ میں نے فلاں سے سنا، میرے استاد فلاں، ان کے استاد فلاں، ان کے استاد فلاں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سند، راوی۔ تو یہ راوی جو ہیں، ان راویوں پر مکمل کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی جھوٹ نہ بولے۔ یعنی یہ دیکھیں حدیث میں کتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ فلاں راوی سے ملا بھی صحیح یا نہیں، جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی ہے، ان کا زمانہ ایک ہے یا نہیں ہے، اور ان کے اخلاق کیسے تھے، عدل کیسا تھا، حفظ کیسا تھا، اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں علماء نے۔ انہی کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب ہے، اس کا نام ہے میزان الاعتدال۔ 8 جلدوں میں ہے، بڑی موٹی موٹی جلدیں ہیں اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ میزان الاعتدال لکھنے والے ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 748 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو علامہ شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر صرف ایک سطر لکھی ہے بس، کہ جی امام صاحب کا نام نعمان تھا، والد کا نام ثابت تھا، دادا کا نام زوتی تھا، اور کوفہ میں رہتے تھے، بس ختم۔ اب اس ایک سطر کو پڑھ کر مخالفین بڑے خوش ہو گئے کہ جی تم جس امام کو اتنا بڑا امام کہتے ہو اور تابعی کہتے ہو، تو علامہ شمس الدین نے تو میزان الاعتدال میں ان کا صرف ایک سطر میں ہی پورا کام کر دیا، آگے کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ مخالفین نے اعتراض کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخالفین نے میزان الاعتدال پڑھی ہی نہیں، کتاب ہی نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ اگر کتاب پڑھتے تو کتاب کے شروع میں ایک دیباجہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے، اگر کسی نے کتابیں پڑھی ہوں تو اس پیش لفظ میں وہ کتاب لکھنے والے اپنی کتاب کی ترتیب بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں میں کیا کیا کروں گا۔ تو اس پیش لفظ کے اندر علامہ شمس الدین ذہبی نے لکھ دیا ہے کہ اس میزان الاعتدال میں عام راویوں کے حالات بیان کروں گا، مخصوص جو ائمہ گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، ان کا تذکرہ میں میزان الاعتدال میں نہیں کروں گا، ان کے لیے میں نے الگ سے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ، وہ بھی علامہ شمس الدین ذہبی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑے بڑے ائمہ، فقہا، مجتہدین، محدثین کے حالات ہیں۔ تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر علامہ شمس الدین ذہبی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مکمل 2 یا 3 صفحے لکھے ہیں، اور اسی کے اندر علامہ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا، ایک دفعہ نہیں، یہ لفظ ہے مرارن کا مطلب ہوتا ہے بار بار، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار زیارت کی۔ اور دوسرا علامہ شمس الدین ذہبی نے امام صاحب کا جو نام لکھا ہے وہ شروع یوں کیا ہے، الامام الاعظم، یعنی امام اعظم۔ ہم آج نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، یہ سن 700 ہجری کی بات ہے، اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور لکھنے والے خود امام شافعی کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہی نہیں ہیں، خود شافعی تھے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا جہاں تذکرہ کیا تو ابتدا اس سے کی الامام الاعظم۔ تو امام صاحب کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ امام صاحب تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اور ذہین اتنے تھے۔ صرف ایک مثال عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا، کوفہ کے اندر کچھ لوگ تھے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی یہودی تھے، نعوذ باللہ۔ تو ان کا ایک سرغنہ تھا بڑا، نام مجھے بھول گیا، اس کا نام لکھا ہے کتاب میں۔ ایک دفعہ اس کی ملاقات ہو گئی امام ابو حنیفہ سے، کوفہ میں رہتا تھا، تو باتوں باتوں میں کہنے لگا میرے گھر جوان بیٹی ہے، کوئی رشتہ مناسب ہو تو تلاش کرنا۔ امام صاحب نے کہا رشتہ تو ہے میری نگاہ میں، کہ جی کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ رشتہ تو ہے، نوجوان بڑا اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، یعنی دینی اعتبار سے تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بڑا مالدار ہے، پیسے والا ہے۔
تو کہنے لگا جلدی کیجئے بات کرائیے میری، ایسا آدمی تو مجھے نہیں ملے گا داماد بنانے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا اس میں چھوٹا سا ایک عیب ہے کہ وہ کیا، کہ وہ مسلکاً مذہباً یہودی ہے۔ تو غصے ہو گیا، کہتا ہے کہ تم میری بیٹی ایک یہودی کو دینا چاہتے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یہودی کو دی تھیں؟ تو اتنا شرمندہ ہوا، اسی وقت توبہ کر لی، کہنے لگا میں غلط تھا۔ اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، پھر کبھی صحیح۔ وما علیہ الا البلاغ۔